السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ صدق اللہ، صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ معزز سامعین و ناظرین، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ دستور اہل سنت و جماعت کے مطابق گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، ہم گناہ گاروں کو بخشوانے والے مولا، بے سہاروں کے ماوا و ملجا، یعنی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھے باوز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فرمائش کے مطابق نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چند اشعار ملاحظہ فرمائیں حضرات۔ اس سے قبل کے ایک مرتبہ اور نبی آل نبی پر جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، نعت رسول پڑھنا یہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، اور اسے سننا خود صحابہ کی سنت ہے۔ بابو مائک دیکھو، مائک آواز نہیں ہے تو سننا خود صحابہ کی سنت ہے، اور یہ مبارک دن ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، سب کو معلوم ہے۔ لہٰذا اس مبارک دن میں سبحان اللہ الحمدللہ کا ورد کرنا بھی افضل ہے۔ لہٰذا اگر آپ سبحان اللہ الحمدللہ نعت پاک سن کر کرتے ہیں تو بے شک آپ کو اس کا ثواب ملے گا، اس کا اجر ملے گا، اور ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوگی۔ لہٰذا جب کوئی کلام اچھا لگے، آپ کو سمجھ میں آئے، تو محبت کے ساتھ آپ سبحان اللہ الحمدللہ درود پاک کا ورد کر لیا کریں۔ کہ لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں، ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں۔ اگلا شعر ملاحظہ فرمائے، ادھر دھیان دو ادھر نہ دیا۔ کہ آسمانوں پہ حکومت ہے میرے آقا کی، کہ آسمانوں
پہ حکومت ہے میرے آقا کی، چاند سورج تیری انگلی کی طرف دیکھتے ہیں، ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں، جو بھی محفل کو سجاتا ہے میرے آقا کی، کہ جو بھی محفل کو سجاتا ہے میرے آقا کی، آقا روزے سے اسی گھر کی طرف دیکھتے ہیں، آقا روزے سے اسی گھر کی طرف دیکھتے ہیں، تیرے بچوں ہی کے صدقے میں پلے گھر سب کا، کہ تیرے بچوں ہی کے صدقے میں پلے گھر میرا، ہم تو زہرا کی عطاؤں کی طرف دیکھتے ہیں، ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں، لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، اور خالی جائے کوئی منگتا یہ گوارا ہی نہیں، کہ خالی جائے کوئی منگتا یہ گوارا ہی نہیں، جھولی بھر بھر کہ وہ منگتوں کی طرف دیکھتے ہیں، جھولی بھر بھر کہ وہ منگتوں کی طرف دیکھتے ہیں، اور ہے میری ماں کی دعا نا جو پڑھتا ہوں میں، ہے میری ماں کی دعا نعت جو پڑھتا ہوں میں، رشک سے اہل ہنر میری طرف دیکھتے ہیں، رشک سے اہل ہنر میری طرف دیکھتے ہیں۔ آخری شعر محبت کے ساتھ ملاحظہ فرمائے، ہوگا جب حشر باپا دیکھیں گے اس دن منکر، ہوگا جب حشر باپا دیکھیں گے، ہوگا جب حشر باپا دیکھیں گے اس دن منکر، آقا اپنے ہی غلاموں کی طرف دیکھتے ہیں، آقا اپنے ہی غلاموں
کی طرف دیکھتے ہیں لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو اگلے کو نصیحت ہو جائے، آگے کو نصیحت ہو جائے۔ میرے بزرگوں دوستو، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ مسلسل 3 جمعہ سے اس موضوع پر بیان ہو رہا ہے۔ اب انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو عظمت والدین پر ہوگا بیان، یہ لاسٹ ہے۔ اگر اس پر بیان کیا جائے تو توبہ کے فضائل و مناقب اس قدر زیادہ ہیں کہ اگر بیان کیا جائے تو وقت کم پڑ جائے گا، کئی مہینے لگ جائیں گے، پھر بھی کما حقہ بیان نہیں ہو سکتا ہے۔ توبہ کے فضائل و مناقب اس طرح ہیں۔ دیکھیے، یہ دنیا فانی ہے۔ فانی کا مطلب ہوتا ہے فنا ہونے والی شے۔ تو اس دنیا کو ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے، نیست و نابود ہونا ہے۔ پہلے کچھ نہیں تھا، نہ دنیا تھی، نہ دنیا میں دنیا کی کوئی شے تھی، دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ کے حکم سے کن، اللہ نے فرمایا فیکون، تم ہو جا تو وہ چیز ہو گئی۔ تو دنیا پہلے نہیں تھی، ابھی ہے۔ اسی طرح ایک نہ ایک دن یہ دنیا کو ختم ہونا ہے، دنیا کی ساری چیزوں کو ختم ہونی۔ یہ اونچے اونچے بلڈنگیں، اونچے اونچے آسمانوں چھوتا ہوا پہاڑ، ان ساری چیزوں کو ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے، اور ہم سب کو خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اور جو میں نے زندگی گزاری ہے دنیا میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حساب دینا ہے۔ ہر چیز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا، ہم سے پوچھے گا کہ اے بندہ، میں نے تجھے آنکھ دیا، اس کو تم نے کہاں استعمال کیا؟ میں نے تجھے زبان دیا، اس زبان کو تم نے کہاں استعمال کیا؟ میں نے تجھے ہاتھ دیا، اس ہاتھ کو تم نے کہاں استعمال کیا؟ پاؤں دیا، اس پاؤں سے تم نے کیا کیا کام کیے، کس چیز میں استعمال کیے؟ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے یا نیک کام میں گئے؟ ساری چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، خدا کی قسم پوچھا جائے گا۔ اور جب آپ جواب نہیں دیں گے تو خود یہ آپ کے جسم کے ہر ایک اعضا خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں جواب دیتا ہوا نظر آئے گا کہ اے مالک و مولا، اس نے مجھ سے غلط کام لیا، اس آنکھ سے اس نے غلط چیزوں کو دیکھا، اس پاؤں سے چل کر غلط کام کیا۔ آپ کے جسم کے اعضا، جو جسم کے عضو ہیں، وہ سارے اعضا آپ کے گواہی دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ کو تو معلوم ہی ہے، بارہا بیان ہو چکا ہے کہ الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، کہ انسان بھول چوک غلطیوں کا مجسمہ، ایک پتلا ہے، آئے دن خطا ہوتی رہتی ہے، غلطی ہوتی رہتی ہے۔ ہم انسان ہیں، کیونکہ بڑے بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان سے بھی غلطی ہوئی ہے، ان سے بھی غلطی ہوئی ہے، لیکن اس کا حل ہے۔ اللہ نے اس کا حل توبہ رکھا۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ جب ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، تو اللہ اس دعا کی برکت سے، اس دعا کی رحمت سے ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ خدا کا بہت بڑا فضل ہے، کرم ہے، رحم ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ،
لیکن جب آپ دعا کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو یوں ہی توبہ نہ کریں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسم پاک کو آپ خدا کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر دعا کریں، پنجتن پاک کا وسیلہ بنا کر دعا کریں گے تو بے شک آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اور یہ کسی انسان کی سنت نہیں ہے، بلکہ حضرت آدم علیہ نبینا کی سنت ہے۔ سرکار آدم علیہ السلام نے بھی پنجتن پاک کا نام پاک لے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ نے اس دعا کو قبول فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمائی۔ اللہ اکبر۔ سرکار سیدنا آدم علیہ نبینا سے جنت میں کہا گیا تھا کہ اس درخت کے پاس نہ جانا، اس کا پھل نہ کھانا۔ تیزی کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ حضرت آدم علیہ نبینا جو ابو البشر ہیں، انہوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس درخت کے پاس چلے گئے اور اس سے دانہ کھا لیا۔ خدا کی مرضی تھی، میں تو نہیں کہتا کہ غلطی ہوئی ان سے، کیونکہ نبی انبیاء معصوم ہوا کرتے ہیں، ان سے غلطی نہیں ہوتی، لیکن یہ رب کی مرضی تھی، رب کی حکمت تھی، اس میں فلسفہ تھا۔ حضرت آدم علیہ نبینا کو جنت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باہر کر دیا۔ اور تاریخوں میں آتا ہے کہ سیدنا سرکار آدم علیہ نبینا 300 سال تک روتے رہے، گڑگڑاتے رہے، رب سے دعائیں مانگتے رہے، لیکن دعا قبول نہیں ہوئی۔ لیکن جب انہوں نے اپنے ذہن کو دوڑایا اور غور و فکر کیا تو انہیں یاد آیا کہ جنت میں ایک نام دیکھا تھا جو اللہ کے ناموں کے ساتھ متصل تھا، ملا ہوا تھا۔ یقیناً وہ کوئی اور شخصیت نہیں ہے۔ اگر خدا کی بارگاہ میں ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ پھر حضرت آدم علیہ نبینا نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت یعنی علی، حسین اور فاطمہ کا نام لے کر دعا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے قبول فرمائی دعا۔ اور یہ میں نہیں کہتا، بلکہ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے۔ آپ سوچیں گے کہ اپنی طرف سے گڑھ دیا، ایسے نہیں۔ اپنے وقت کے بہت بڑے امام جلال الدین سیوطی علی رحمت و رضوان اپنی کتاب تفسیر در منصور جلد نمبر اول صفحہ نمبر 165 پیج نمبر 165 پر ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عریضہ پیش کیا کہ حبیبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا کو وہ کون سے اسماء بتائے جن کی وجہ سے ان کی دعائیں قبول ہوئی؟ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محمد علی، فاطمہ، حسن، حسین، کہ یہ نام تھے۔ اللہ اکبر۔ کون فرما رہے ہیں؟ علامہ جلال الدین سیوطی اپنی کتاب میں حدیث پاک کو نقل فرما رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جب اپنے وقت کا نبی ابو البشر حضرت آدم علیہ نبینا جب دعا کرتے ہیں تو پنجتن پاک کو اپنی دعا میں وسیلہ بناتے ہیں، لہٰذا اگر ہم بھی دعا کریں خدا کی بارگاہ میں تو پنجتن پاک کو اپنا وسیلہ بنائیں گے تو بے شک ہماری دعا رد نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اور اسی سنت کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے وقت کے شیخ سعدی شیرازی علی رحمت و رضوان جو گلستہ بوستہ کے مصنف ہے، وہ ہمیشہ ارشاد فرماتے تھے، خدایا بحق کے بنی فاطمہ، خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ برق و لئیمہ کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ورقبول منو دست دامان آل رسول۔ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین صوفی، یہ وقت سیاح یورپ و ایشیا بلکہ پورے ملک
کا انہوں نے سیاحی فرمایا تھا، اور وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی دعا کرنی ہو تو پنجتن پاک کو وسیلہ بناؤ، بے شک تمہاری دعا رد نہیں ہو سکتی، قبول ہی ہوگی۔ اور یہی طریقہ کو آج علماء کرام بھی اپنائے ہوئے ہیں۔ اکثر مساجد میں جائیں جو اہل بیت سے عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، تو بے شک خدایا بحق کے بنی فاطمہ کے برق العیمہ کنی خاتمہ یہ دعا کو پڑھا کرتے ہیں۔ اور اپنے وقت کے صوفی شاعر بیدم شاہ وارسی کیا ہے خوب فرمایا ہے، بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو توبہ یہ بہت اچھی چیز ہے، پیاری چیز ہے، بیان ہو چکا اس سے پہلے۔ تو ہمیشہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہیں۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں اور جلیل القدر صحابی رسول ہیں۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک پوشیدہ راز کو فاش کر دیا۔ اللہ اور اس کے رسول ان سے ناراض ہو گئے، قرآن کی آیتیں اتر پڑی۔ جب انہیں معلوم چلا کہ یہ پوشیدہ راز کو میں نے فاش کر دیا، ایسا نہیں کرنا تھا، یہ بہت بڑی مجھ سے بھول ہوئی، غلطی ہوئی، تو لرز گئے، کانپنے لگے، کانپتے ہوئے مدینہ منورہ تشریف لائے اور مسجد نبوی کے ستون سے اپنے آپ کو رسیوں سے باندھ لیا اور قسم کھا لیا کہ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے میری رسی کو نہیں کھولیں گے، وب تک نہ میں کھاؤں گا نہ پیوں گا، یہیں پہ پڑا رہوں گا۔ اللہ اکبر، یہیں پر پڑا رہوں گا۔ کئی روز گزر گئے، یہاں تک کہ 6 دن 6 رات گزر گئیں، آپ اسی میں بندھے ہوئے تھے۔ جب پیشاب پیخانے کی حاجت ہوتی تو ان کی اہلیہ محترمہ ان کو کھول دیتے، پھر لا کر باندھ دیتے۔ اللہ اکبر۔ ایک روز اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا تشریف فرما تھے، آرام فرما رہے تھے۔ آپ صبح صادق کے وقت اچانک مسکرانے لگے، ہنسنے لگے۔ ام سلمہ نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی آپ کے دندان مبارک کو یوں ہی ہنستا ہوا رکھے، کھلکھلاتا ہوا رکھے۔ پھر ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی وسلم سے عرض کرتی ہے، حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا وجہ ہے کہ اتنی رات کو آپ مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ام سلمہ، میں اس خوشی میں ہنس رہا ہوں کہ ابو لبابہ کی توبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لیا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت ام المومنین نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے اجازت لیتی ہیں اور اپنے مکان کے دروازے پر کھڑے ہو کر زوردار انداز میں آواز دیتی ہیں کہ اے ابو لبابہ، اے ابو لبابہ، تمہیں مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری غلطی کو معاف فرما دیا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ آزو بازو کے لوگ، مدینہ کے لوگ دوڑ پڑے اور ابو لبابہ کے، حضرت ابو لبابہ کے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ کھولنا چاہا کہ میں رسی کو کھول دوں، لیکن حضرت ابو لبابہ نے ارشاد فرمایا، خبردار، کوئی بھی انسان میری رسی کو نہ کھولو، کیونکہ میں نے قسم کھا لی ہے کہ جب تک اللہ کے پیارے رسول اپنے مبارک ہاتھوں سے مجھے نہیں کھولیں گے، میں نہیں سمجھوں گا کہ میری غلطی معاف ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ سارے لوگ فجر کی نماز تک انتظار کرتے رہے۔ جب فجر کا وقت ہوا تو پیارے نبی اپنے حجرے مبارک سے تشریف لاتے ہیں نماز کے لیے، تو حضرت ابو لبابہ کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، اب بڑے پیار سے اپنے ہاتھ سے، اپنے مبارک ہاتھوں سے رسی کو کھولتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں، اللہ کی بارگاہ میں حضرت ابو لبابہ جو نبی کے صحابی ہیں، صحابیوں میں سے ہیں، ان سے غلطی ہوئی تو صرف دل سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی غلطیوں کو معاف فرما دیا۔ اور دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوئی کہ کسی کی راز کو
ہم میں سے یا آپ میں سے جو بھی جانے تو اس راز کو کہیں فاش نہ کرے. آج تو عادت اس قدر ہو چکی ہے ہم لوگوں کی کہ ذرا سی بات ادھر سنے ادھر جا کے اگل دی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. حدیث کے خلاف ہے, قرآن کے خلاف ہے, لہٰذا اس پر عمل کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس توبہ کی برکت سے اس مقام کو, اس جگہ کو ستون, جس کو کہا جاتا ہے ستون ابو لبابہ, جس میں وہ بندھے ہوئے تھے, اب جو بھی حاجی یا عمرہ کرنے والا مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ جاتے ہیں تو اس مقام پر ضرور توبہ کرتے ہیں, اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. اور اس جگہ کی یہ برکت ہے کہ جو بھی گنہگار, سیاکار, بدکار, کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو, اگر اس مقام پر پہنچ کر توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس توبہ کی برکت سے اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. اسی طرح حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ ہے کہ آپ بہت بڑے شرابی تھے. شراب کا کارخانہ آپ کے پاس تھا, آپ شراب پیا کرتے تھے, شراب بنوایا کرتے تھے. آپ ایک دن اپنے کارخانے سے گھر کی طرف چلتے, آپ نے راستہ میں ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا, آپ نے محبت سے اٹھایا, اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا. آپ نے اسے محبت سے چوم لیا اور عطر سے معطر کر دیا اور اس کو ایک اونچے مقام پر عزت کے ساتھ رکھ دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس قدر پسند آیا یہ انداز, یہ طریقہ اس قدر پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا قاصد بھیج دیا کہ جاؤ بشر کے پاس اور اسے خوشخبری سنا دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے لیے سلام بھیجا ہے, تجھے سلام کیا ہے, اور یہ کہہ دینا کہ جس لب سے تو نے, جس ہونٹ سے تو نے اللہ کے نام کو چوما ہے, اب اس ہونٹ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی شراب پینے نہیں دے گا. اللہ اکبر. آپ اپنے گھر سے کارخانے, شراب کے کارخانے میں جا رہے ہیں, پہنچتے ہیں آپ آرام کرنے کے لیے ایک مخصوص روم میں جسے آفس کہا جاتا, اس میں آرام کرنا ہے. آنکھ لگی, بشارتوں پہ بشارت آنے لگی. آپ نے خام میں دیکھا اور فوراً دروازے پہ دستک آئی کہ میں خدا کا قاصد ہوں, مجھے بشر حافی سے ملنا ہے. اللہ اکبر. حضرت بشر حافی جلدی سے ننگے پاؤں حاضر ہوتے, انہوں نے خوشخبری سنایا کہ اللہ کا میں قاصد ہوں اور تجھے اللہ کا سلام پیش کر رہا ہوں. اللہ نے سلام پیش کیا ہے اور کہا ہے کہ کہہ دینا کہ جس ہونٹ سے تو نے خدا کا نام چوما ہے, خدا کے نام کو چوما ہے, اب اس ہونٹ سے کبھی شراب خدا پینے نہیں دے گا. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا کہ وہ وجد میں آ جاتے ہیں, وہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ وجد میں آ جاتے ہیں, وجد کی کیفیت میں آ جاتا ہے کہ اللہ کتنا غفور رحیم ہے, کسی نام چننے کی برکت سے مجھے سلام پیش کر رہا ہے, میرے لیے خوشخبری آئی ہے. آپ اسی کیف و مستی میں جھومتے ہوئے آپ اپنے کارخانے میں آگ لگا دیتے ہیں اور جنگل کی طرف نکل جاتے ہیں اور صدق دل سے خدا کی بارگاہ میں توبہ کیا. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ولی کامل بنا دیا, ولی کامل بنا دیا. کس کی برکت ہے؟ صرف اور صرف توبہ کی برکت ہے کہ اگر کوئی بندہ گناہ سے گنہگار کیوں نہ ہو, سیاہ کار ہی کیوں نہ ہو, اگر صدق دل سے خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے صرف مومن ہی نہیں بلکہ اللہ کا ولی بنا دیتا ہے. آج ہم بھی بن سکتے ہیں. آج ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ کیوں آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہم صدق دل سے توبہ نہیں کرتے. اللہ اکبر. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیشہ ننگے پاؤں رہتے تھے. لوگوں نے ان سے پوچھا کہ سرکار آپ ننگے پاؤں کیوں رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جس وقت میرے پاس میرے رب کا قاصد آیا, مجھے خوشخبری سنایا, اس وقت میں ننگے پاؤں تھا, اسی لیے میں اب کبھی جوتا نہیں پہنوں گا, اور جس رب نے اس فرش کو بچھایا اس پر میں کیسے چلوں. اللہ اکبر. یعنی اس واقعہ کا مقصد یہ ہے کہ توبہ ایک عظیم شے ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اگر ہم اور آپ صرف دل سے توبہ کرتے ہیں تو ہم کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہیں, اللہ تبارک و تعالی ہماری گناہوں کو معاف فرما دے گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو زیادہ سے زیادہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جن بھائیوں نے سنت نہیں پڑھی